ٹاپک جو آیا کہ نماز، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا جب وہ معراج پر گئے تھے، اور وہ اس کی کتنا اہم مقصد ہے ہماری زندگی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے۔ تو نماز کو بہترین کیسے بنایا جائے؟ نماز ہمیں پڑھنی ہے، 5 وقت پڑھنی ہے، دعا مانگنا ہے، تو اس نماز اور ہمارا رشتہ اور اللہ کا رشتہ کو اور گہرا کیسے بنایا جائے؟ رائٹ فرام فقہی ایسپیکٹ کہ وہ ٹیکنیکلی پڑھا کیسے جاتا ہے، روحانی ایسپیکٹ، کمپلیٹلی ہولسٹکلی۔ تو ہم لوگ نے سوچا کہ 6 مہینے میں 6 سیشنز ہوں گے نماز پہ، اور ہر مہینے کا جو پہلا سنڈے ہے اس پہ ہوگا، اور جو کچھ بھی ہم سیکھیں گے وہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ ہم بس سن لیے اور وہ ہو گیا، بلکہ ہم ایک کاپی اور کتاب کے ساتھ بیٹھیں گے اور ہم نوٹس بنائیں گے، ہر کچھ جو بھی بات اہم لگی اس کو ہم لوگ لکھیں گے، اور جب اگلا سیشن ہوگا اور ہم بولیں گے کہ ہم لوگ پوچھیں گے انشاءاللہ، اور خود میں بھی نوٹس انشاءاللہ لے کے بیٹھوں گی، اور خود جب پوچھا جائے گا کہ کیا چیز تھی جو آپ کو، ایک چیز یا 2 چیز یا 3 چیز جو آپ کو اثر کری، جو آپ کو پہلے پتا نہیں تھی، شاید آپ کو صلاح کا مطلب ہی نہیں پتا تھا، تو جو بھی آپ نے کچھ چیزیں سیکھی ہیں آپ اگلے سیشن میں اس کو دہرائیے گا۔ ہم لوگ وہ سیشن ہی شروع کریں گے اس سے کہ پچھلے سیشن میں ہم نے یہ سیکھا تھا اور ہم نے یہ اپنی زندگی میں، اپنی نماز میں یہ لانے کی کوشش کری، اور اس طرح سے نماز میری بہتر ہوئی۔ تو آپ لوگ سب سے درخواست ہے کہ آپ اپنے یا تو فون میں نہ ہی کرے تو بہتر ہے، انسان ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے، پھر اسکرولنگ کے لیے کچھ کھول لیتا ہے، تو آپ نوٹس بناتے رہیں۔ مینٹر طلعت جو ہے وہ آج ایکسپلین کریں گے، تو جو 6 سیشنز ہیں اس میں ہماری کوشش یہ رہے گی کہ آج کا جو سیشن ہے اس میں ہم لوگ کور کریں وضو، اذان اور قیام، مطلب کھڑے رہنا۔ نماز کو اکثر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قیام سے بھی ذکر کیا ہے، تو وہ اگلا سیشن جو ہوگا سیکنڈ سیشن، اس میں ہم لوگ رکوع کی گہرائی میں جائیں گے، تیسرے سیشن میں ہم لوگ سجدے کی گہرائی میں جائیں گے، اس طرح سے چوتھے سیشن میں تسلیم مطلب سلام جب ہم لوگ پھیرتے ہیں تو اس کی گہرائی میں جائیں گے۔ اس طرح سے سیشن پلانڈ ہے۔ آج کا جو ہے وہ ایک اوور ویو ہے کہ اوور آل جو ہے نماز کا مقصد، اس کو کس طرح سے پڑھا جائے، ان سب پہ ہے۔ تو مینٹر طلعت جڑ چکی ہیں، اور آئیے ان سے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم لاسٹ ورحمۃ میں اللہ وبرکاتہ۔ مطلب سنیا 20 منٹ کا ہم لوگ ڈسکشن بھی رکھ سکتے ہیں نا؟ ہاں بالکل، 20 منٹ کا ڈسکشن انشاءاللہ ہم لوگ رکھیں السلام گے اینڈ میں، کہ ہم کیا کچھ جانتے تھے نماز کے بارے میں۔ ہو سکتا ہے کہ بہت اتنی ساری باتیں نماز کو لے کے کہ اس سیشن میں ذکر ہی نہیں ہوا ہو، اور آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے لوگ کو اس سے فائدہ پہنچایا، تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہاں یہ چیز ہم جانتے تھے اور یہ چیز ہم نے سیکھا سیشن کے بعد۔ بالکل۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تھوڑی سی ہم کو دیر ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، عقدۃ من لسانی، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے، تاکہ سب میری بات کو سمجھ سکے۔ الحمدللہ آج ایک بہت اہم موضوع پر ہم لوگ سب جمع ہو رہے ہیں، بہت ہی اہم۔ نماز ایک عبادت ہے، بہت ہی اہم عبادت ہے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام ایک مومن کا یہ بنتا ہے کہ وہ نماز کے لیے دوڑ پڑے اور نماز کو ادا کرے، اور یہ نماز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ اس نماز کا جو تحفہ ہم کو ملا ہے،
اس کے بے شمار فوائد ہیں. پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ نماز کیا چیز ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے فائدے کیا ہیں، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری نماز کیسی ہے. ابھی ہماری نماز کیسی ہے اور ہماری نماز کیسی ہونا چاہیے. نماز کی شروعات میں صرف ایک دو باتیں ہم نے سوچا تھا کہنے کے لیے، لیکن کیونکہ دیر ہو گئی ہے باتیں چھوڑ دیتے. اس کی ہلکی سی بات یہ تھی کہ ہم کو نماز کے بارے میں کہنے کے لیے یا کچھ بولنے کے لیے کہا گیا اور میرے نام کے سامنے منٹر لگا دیا گیا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ میرے دل پر ایک بوجھ ہو جاتا ہے کہ منٹر کے معنی کتنے وسیع ہیں، اور ہم ایک ناچیز، ایک بہت معمولی انسان، اور وہ آج اتنی بڑی جرات کرنے جا رہا ہے کہ نماز جیسے اہم رکن پر اپنی کچھ باتیں لوگوں کے سامنے پیش کرے تاکہ سب کو فائدہ ملے اور سب سے زیادہ فائدہ ہم کو ملے. اور واقعی یہ ہوا بھی کہ جب ہم نے نماز کے بارے میں بہت ہی کم وقت ملا، لیکن جب بھی ہم نے نماز کے بارے میں پڑھا تو ہم نے سوچا کہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے یہ کہ ہم کو اس پر موقع ملا کہ ہم دیکھیں. ہم تو روزانہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں کوشش بھی کرتے ہیں کہ نماز ویسی ہو جیسی ہونا چاہیے، جیسا اس کا مقصد ہے، جس لیے نماز بنائی گئی ہے، تو تمام فائدے ہم کو حاصل ہو، ہم کوشش کرتے ہیں. لیکن پھر بھی جب کتاب اٹھایا سرسری طور پر تو دیکھا کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہ انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے یہ اتنی کاریگر ہے کہ اگر انسان سمجھ بوجھ کر پوری سمجھ کے ساتھ کہ اس کا رب اس سے کیا چاہتا ہے، اس کے رب نے یہ چیز فرض کیوں کی ہے، پھر سمجھ بوجھ کر نماز پڑھے تو واقعی اس کی زندگی کی کایا پلٹ جائے اور وہ مقصد حاصل ہو جائے جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اور اس کو مسلمان بنایا ہے، اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیا ہے. تو ایمان تو ہم سب لوگوں کے پاس میں الحمدللہ ایمان ہم سب رکھتے ہیں، اور ایمان کے لیے روزانہ یہ دعا بھی پڑھتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے. دعا بھی مانگتے ہیں، نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، نماز میں دعائیں پڑھتے ہیں، نماز میں سے پہلے وضو کرتے ہیں، پاک و صاف ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کہ وہ مقصد پورا نہیں ہوتا ہے. دل میں ڈر لگا رہتا ہے نا، نماز نہیں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے. پہلے ہی سوال ہوگا، نماز کا سوال ہوگا، تو ڈر سے نماز پڑھتے ہیں. لیکن اس چیز کو اگر ڈر سے نہیں نماز پڑھ کر ہم محبت سے نماز پڑھیں اور نماز سے ہماری محبت ہو جائے اور نماز کا مقصد کھل جائے ہم پر، تب ہم بدلیں گے. ہم بدلتے نہیں ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کی جگہ سے جیسے ہی آتے ہیں ہٹتے ہیں، پھر سے ہماری وہی سب باتیں شروع ہو جاتی ہیں. لیکن نماز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا کس لیے تھا؟ اس لیے بنایا تھا، بتائیے، 5 بار ہم اللہ کے حضور میں کھڑے ہوتے ہیں اور 5 بار جا کر یقین دلاتے ہیں، اقرار کرتے ہیں بہت سی باتوں میں، اے اللہ ہم صرف تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھ پر ایمان لاتے ہیں، تو ہی حساب کتاب کے دن کا مالک ہے. اس کو کہتے ہیں، زبان سے ادا کرتے ہیں. کتنی بار ادا کرتے ہیں دن بھر میں؟ سوچ نہیں سکتے کتنی بار یہ بات ہم کہتے ہیں. لیکن جب میرا اپنا معاملہ ہوتا ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیز ہم کو یاد نہیں رہتی. ہم تو جانتے ہیں جزا کا دن آئے گا، سزا کا دن آئے گا،
اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو نوٹ کر رہا ہے، لیکن ہم جب دنیا میں جیسی نماز سے ہٹ کر دنیا کے کاموں میں لگتے ہیں تو پھر ہم ویسے بندے نہیں ہوتے ہیں جیسے بندے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اور جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کے لیے نماز کو فرض کی ہے، نماز کے لیے ہر جگہ کو پاک رکھا ہے، ہر جگہ ہمارے لیے پاک ہے. ہم کہیں بھی ہو نماز پڑھیں، بازار میں ہو نماز پڑھیں، ہم بس میں ہو نماز پڑھیں، ہم ایروپلین میں بیٹھے ہم نماز پڑھیں، یہاں تک کہ خدا نخواستہ اگر ہم بیڈ پر بھی ہوں اور تب بھی ہم نماز پڑھیں. نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے تو انسان کی کمزوری کو اچھی طرح جانتا ہے. ایک تو یہ جانتا ہے یہ بہت بھولنے والا ہے، اس کو جب بھی کوئی کام کہہ دو تو یہ کرتا ہے لیکن بہت جلدی بھول جاتا ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ شیطان کے کارندے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں. ذرا سے انسان کا دل غافل ہوا اللہ کی طرف سے، بس شیطان نے حملہ شروع کیا. شیطانی وسوسے ہمارے ذہنوں میں آنے لگتے ہیں، ہمارے دماغوں میں چلنے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ 5 وقت کی نماز کو اپنے بندے کے لیے فرض کر دیا ہے. کہیں پر بھی ہو، کسی بھی حالت میں ہو، پاک صاف ہو، وضو کرے اور نماز پڑھے. نماز میں اللہ سے دعا کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا قرآن پڑھیں جو اس نے اتارا، اور اس کا شکر ادا کریں. تو نماز ہمارے اندر کیا کیا خوبیاں پیدا کرتی ہے کہ ہمارا ایمان صحیح رہے، ہم اللہ کو ہر وقت یاد کرتے رہیں، ہم اللہ کے احکام کو بجا لانے کی اپنے اندر عادت ڈال لیں. کتنی بار آدمی وہ کرے گا، اگر وہ سمجھ بوجھ کر وہ اقرار کرے گا نماز میں کھڑے ہو کر کہ اے اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر ہی سے نماز شروع کرتا ہے، تو ہی سب سے بڑا ہے. پھر وہ ثنا پڑھتا ہے، ثنا میں بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے. اور پھر وہ جب اعوذ باللہ شیطان سے پناہ مانگتا ہے، پھر وہ قرآن پڑھتا ہے تھوڑا سا، پھر وہ اپنے گھٹنوں کے بل جھک جاتا ہے، پھر وہ سجدے میں گر جاتا ہے. اور سجدے میں جب گرتا ہے نا تو وہ چیز جو ہوتی ہے نا وہ سب سے زیادہ انکساری والی چیز ہوتی ہے، سب سے زیادہ اپنی انا کو مارنے والی چیز ہوتی ہے. اگر جب ہم سجدے میں گرتے ہیں تو اپنی انا کا جو ایک وہ ہوتا ہے کہ ہم انکساری دکھاتے ہیں، میری انا کچھ نہیں ہے. ایک اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی ہستی جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا، جو سب کا مالک ہے، جس کے ہاتھ میں سارا اختیار ہے، اتنی بڑی ہستی کے سامنے میری انا اتنی چھوٹی سی، اور ہم اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں اور وہ سب باتوں کو بار بار دہراتے ہیں. اس سے کتنی چیزیں، مطلب کب تک انسان بھولے گا؟ بولتے بولتے اگر وہ سمجھ کر بولتا رہے گا تو کیا ہوگا؟ ایک دن وہی ہوگا کہ وہ واقعی اللہ کا پیارا بندہ ہو جائے گا. اس کو اپنی زندگی کے ہر کام میں اللہ کے کام کو ماننے میں کوئی شرم نہیں آئے گی، کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی. میری آواز آ رہی؟ آ رہی. کوئی جی ہچکچاہٹ اس کو نہیں ہوگی. پھر اس کو وہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نماز کو اپنی عبادت کہا ہے. اور قرآن میں کہیں بہت جگہ پر سب ان باتوں کا ذکر آیا ہے کہ ہم نے بندوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کرے. اور عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ بس اس نے کہا ہے کہ ایک وقت میں جا کے ہم صرف کھڑے ہو جائیں اور جا کے اللہ کا ذکر کر لیں، ہٹ جائیں وہاں سے، پھر روزہ سال میں ایک بار رکھ لیں، پھر زکوٰۃ سال میں ایک بار دے دیں. بلکہ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ ہماری ساری زندگی اور سارے کام، اور صبح سے لے کے شام تک ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں وہ سب ہماری عبادت ہے. اور عبادت کا لفظ نکلا ہے کیا چیز سے؟ عبد سے. عبد کا معنی ہوتا ہے بندے کے، یعنی غلام کے. عبد، ہم لوگ بندے اور غلام ہیں. اور کس کے غلام ہیں؟ اتنی بڑی ہستی کے جو سب کو پیدا کرنے والا ہے، جس کے ہاتھ میں سارا اختیار ہے. جو ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا
تو اسی کی تعظیم میں، اسی کی بڑائی میں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اسی کے اس کے ہم بندے اور غلام ہیں. اس کے بندے جب اور غلام جب ہوتا ہے کسی کا، تو اس کا سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آقائی کو سب سے بڑا سمجھے. میرا آقائی سب میرا مالک ہے، وہی ہم کو رزق دیتا ہے، وہی میری حفاظت کرے گا، اور ہم کو اسی کی وفاداری کرنا ہے. ہم کو اس کے وفادار رہنا ہے. پھر یہ سوچتا ہے کہ وہ یہ تو سوچتا ہے. پھر 2 نمبر میں سوچتا ہے کیا کہ جو میرا آقا ہے، ہم اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے. ہر وقت ہم کو یہ سوچنا ہے کہ میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کسی ایک خاص وقت میں ہی اللہ کا حکم مانوں اور کوئی دوسرا وقت ہو تو اس وقت اپنی من مانی کرے. اب تو ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں. اب تو ہم ہٹ گئے نماز سے، تو اب ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. اور پھر تیسری بات جو ایک غلام کی یہ ہوتی ہے کہ وہ تعظیم کرے، ادب کرے اس کا، اور جب جب اس کے سامنے موقع ہو، اس کے سامنے حاضر. تو یہ ہوتے یہ خصوصیت کس کی ہوتی ہے؟ ایک غلام کی ہوتی ہے. ہم لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کو گزارنے کے لیے بہت سے قوانین بنائے ہیں اور بہت سے احکام دیے ہیں، اور ان احکام، ان قوانین پر چلنا ہی ہماری کامیابی ہے. تو پھر کیا ہوگا کہ ہم اگر تھوڑی دیر کے لیے تو اس کے قانون کو مانے، اور کچھ پھر تھوڑی دیر کے لیے پھر اس میں نکل جائے کہ اب ہم آزاد ہیں، ابھی تو ہم نماز میں نہیں ہے، ابھی ہم جو چاہیں کر لیں. یہ نہیں کر سکتے. تو جیسا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے احکام دیے ایک مسلمان کو، کیسے کیسے ہونا چاہیے، کیسے کیسے ہونا چاہیے، کیا کیا کرنا چاہیے، اس کو اپنی زندگی کیسے گزارنا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارا آقا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم یہ سب کرتے رہیں. لیکن اگر ہم یہی سب باتیں جو اللہ تعالیٰ نے کام دیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے، جو ہمارے لیے زندگی کا طریقہ بھیجا ہے، جو اپنے رسول کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہے، ہم اس باتوں کو صرف بس رٹتے ہی رہیں. جیسے ہم کو پتا ہے کہ چور کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا. اب ہم یہ اس کو رٹ ہی رہے ہیں، چور کی سزا ہاتھ کاٹنا، چور کی سزا ہاتھ کاٹنا. اگر ہم رٹتے ہی رہیں اور لیکن ان قوانین پر عمل نہیں کیے، تو ہم کیا واقعی مسلمان ہوں گے؟ ہم تو مسلمان نہیں ہوں گے، کیونکہ مسلمان اسی وقت ہوں گے جب ہماری پوری زندگی عبادت بن جائے گی. ہم پوری زندگی میں وہی کام کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو منع کیا ہے تو وہ کاموں سے ہم رک جائیں گے. تبھی ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ میرے بندے اتنے کمزور ہیں اور بہت جلدی بھول جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نماز کا تحفہ عطا کیا کہ میرا بندہ پاک صاف ہو کر 5 بار جب اذان کی آواز اس کے کانوں میں آ جائے تو وہ وضو کرے اور دوڑے نماز کی طرف. اب نماز تو کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوتا ہے جو اکیلے کیا جائے تو زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. تو نماز بھی اسی طرح جب سب کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، تو وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہو جاتی ہے وہ نماز. اللہ تعالیٰ نے نماز کو جماعت کے ساتھ ہی پڑھنے کے لیے کہا، حکم دیا. لیکن پھر بھی عورتوں کا ایک مقام رکھا ہے. ہم لوگ عورتیں ہیں، ہم لوگ گھر میں بھی اپنی نماز کو ادا کر سکتے ہیں، لیکن جماعت کا بھی بہت زبردست فائدہ ہے. جماعت کے لیے جب ہم مسجد میں کوئی بھی جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو کیا ہوتا ہے؟ لوگوں سے ملتا ہے. اللہ کی بنائی ہوئی مقرر کی ہوئی جگہ پر جاتا ہے. وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ دیکھتا بہت سے بندوں سے ملاقات ہوتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کوئی پھٹے حال میں ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بیمار ہے، خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہوا ہے. تو ایک ملنے جلنے کی جگہ پر جو پہنچتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے کام بھی آتا ہے. کوئی غریب دیکھتا ہے تو اس کی مدد بھی کرتا ہے. تو اس طرح مسجد کے تو اللہ تعالیٰ نے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے تو بہت زیادہ فائدے ہیں، بہت زیادہ فائدے ہیں. اور اگر عورتوں پر تو یہ فرض نہیں کیا ہے کہ آپ مسجد میں دوڑ کر جائیں، گھر میں پڑھیں، لیکن عورتوں کے لیے بہت بڑا میدان رکھا ہے.
बहुत बड़ा मैदान रखा है। जब हम सही तरीके से अगर नमाज पढ़ेंगे और नमाज में क्या क्या कहते हैं उस बात को अगर हम समझ जाएंगे, समझ बगैर समझे भी अगर नमाज पढ़ी जाती है तब भी फायदा हो जाता है। तब भी क्या होता है कि रोजाना आदत पड़ जाती है, ईमान मजबूत हो जाता है, अल्लाह का डर दिल में पैदा होता है, अल्लाह से अकीदत पैदा होती है। बगैर समझे हुए भी नमाज पढ़ने का फायदा होता है, लेकिन अगर हम समझ के नमाज पढ़ते हैं तो उसका फायदा तो बिल्कुल ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी बदल जाती है, हम पर अल्लाह का रंग चढ़ जाता है। हमारा फिर हमारा उठना बैठना सब कुछ फिर अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक हो जाता है। तो उसके बाद ये तो नमाज का एक सरसरी सी बात हुई। देखते हैं कि हम लोग 5 बार दिन भर में नमाज पढ़ते हैं। सुबह सुबह की अर्ली मॉर्निंग की प्रेयर होती है, फिर मिड डे की प्रेयर होती है, फिर आफ्टरनून की प्रेयर होती है, फिर इवनिंग की होती है, फिर नाइट की प्रेयर होती है। ये सब ये सब नमाजें हम अदा करते हैं। एक एक सेकंड, सॉरी। हाँ बोलिए, क्या बोलना है? देख चुके हैं, सब रख दिया है। हाँ। हाँ, बिस्मिल्लाह। तो अब इसकी तरफ आते हैं कि आखिर हम लोग नमाज की में क्या क्या होता है, नमाज में क्या क्या पढ़ते हैं, हम इसकी तरफ आते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ने नमाज के लिए अजान का हुक्म दिया। नमाज में अजान होती है और अजान 5 बार मुअज्जिन अजान देता है, 5 बार दिन भर में। और दिन भर में जब जब अजान होती है, सबसे पहली बात क्या होती है अजान में? अल्लाह अकबर। यानी अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। यानी हम उस वक्त क्या चीज कह के हमको बुलाया जा रहा है कि जो सबसे बड़ा है उसकी तरफ आना है सबको। उसके बाद फिर क्या है, मुअज्जिन क्या कहता है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई बंदगी का हकदार। फिर ये 2 बार ये कलमे कहे जाते हैं। फिर कहा जाता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल अल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फिर मुअज्जिन कहता है हैया अलस सलाह, नमाज की तरफ आओ, नमाज के लिए आओ। हैया अलल फलाह, फलाह की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। फिर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह के सिवा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये पुकार है मोमिन बंदों के लिए। ये कैसी जबरदस्त पुकार है, हर दिन में 5 मरतबा ये आवाज याद दिलाती है कि जमीन में कोई भी बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा अल्लाह है। और इस अल्लाह के अलावा जितने भी हक के दावेदार हैं सब झूठे हैं, सब छोटे हैं। जमीन आसमान में सिर्फ एक ही हस्ती है जिसके लिए बड़ाई है, वही इबादत के लायक है। आओ उसी इबादत की तरफ आओ, और उसी की इबादत में हमारे लिए दुनिया और आखिरत की भलाई है। कौन है जो इस आवाज को सुनकर हिल ना जाए? क्योंकर मुमकिन है कि जिसके दिल में ईमान हो, इतनी बड़ी गवाही, ऐसी जबरदस्त पुकार सुनकर अपनी जगह पर बैठा रहे और अपने मालिक के आगे सर झुकाने के लिए दौड़ना पड़े। तो जब ये कलमे आते हैं, सुन लेते हैं, तो क्या करते हैं? अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम पाक और साफ हैं कि नहीं, कहीं हम नापाक तो नहीं। मोमिन को तो हर वक्त पाक और साफ रहना चाहिए। फिर उसके बाद फिर वजू का नंबर आता है कि ये अल्लाह की पुकार सुनकर हम वजू के लिए उठ जाते हैं। और वजू के लिए जाते हैं तो हम वजू करते हैं। धनिया, क्या वजू के लिए तुमने कोई
ویڈیو وہ کیا ہے کہ آپ نے بھیجا بھی تھا تم کو؟ جی میں ویڈیو چلا سکتی ہوں، لیکن آپ ایک بار وضو کے بارے میں پورا بتا دیں پھر میں چلا دوں گی۔ اچھا، تو ہم جب وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کلائیوں تک اچھی طرح دھوتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو۔ اگر صابن مل جائے تو صابن سے دھو دیتے ہیں، اگر صابن نہ ملے تو ایسے ہی اپنے ہاتھوں کو دھو لیتے ہیں۔ 3 بار ہاتھوں کو دھوتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، 3 بار کلی کرنا ہے۔ اگر مسواک مل جائے تو مسواک کر لیا جائے، اور اگر مسواک نہ ملے تو انگلی سے بھی وہ کر کے دانتوں کو انگلی سے وہ ڈال کر صاف کر کے اور 3 بار کلی کرتے ہیں۔ پھر 3 بار ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، پھر بائیں ہاتھ کی انگلی سے ناک کے اندر صاف کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، پھر ناک کو جھاڑ کر صاف کرتے ہیں۔ یہ 3 بار کرتے ہیں۔ پھر ہم 3 بار اپنے چہرے کو دھوتے ہیں، اوپر پیشانی سے لے کے نیچے تھوڑی تک، پھر اس کان سے لے کر اس کان تک کا حصہ جو چہرے کا ہوتا ہے وہ پورا کا پورا بھیگ جانا چاہیے۔ 3 بار دھوتے ہیں۔ پھر ہم اپنے ہاتھوں کو، دائنے ہاتھ کو پہلے شروع کر کے کوہنی تک، پوری کوہنی تک 3 بار دھوتے ہیں دائنے ہاتھ کو، پھر بائیں ہاتھ کو دھوتے ہیں 3 بار، اچھی طرح دھوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو کہ ہاتھ کی انگلیوں کے اندر میں کوئی جگہ ایسی رہ جائے جو بھیگے نہ، کرتے ہیں۔ پھر ہم مسا کرتے ہیں سر کا، اور اپنے جو بال کے اوپر کے حصے ہوتے ہیں ان کو اپنے دونوں ہاتھ کو بھگو کر پیچھے کی طرف پورا لے جاتے ہیں، پھر واپس بھی لا سکتے ہیں ہاتھوں کو، پھر گردن کے نیچے بھی ہاتھ ڈال کے مسا کرتے ہیں، وہ حصہ بھی بھیگ جانا چاہیے۔ پھر ہم اپنے کانوں کا مسا کرتے ہیں، شہادت کی انگلی جو ہے وہ میری دونوں انگلیاں کان میں ڈال کر، سوراخ میں ڈال کر، اور انگوٹھے کو پیچھے کان کے پیچھے رکھ کر پوری جگہ کو پر ہم پانی ڈالتے ہیں، سمجھ لیے بھگو لیتے ہیں۔ اس طرح ہمارا مسا ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہم داہنے پیر کو ٹخنوں تک اچھی طرح دھوتے ہیں، انگلیوں کا خلال کرتے ہیں، کہیں پر کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے یہ خیال کرتے ہیں، بایاں پیر دھوتے ہیں۔ اور یہ تو ہم عام دنوں میں کرتے ہیں، اور جب روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ غرارہ نہ کریں۔ الحمد للہ، الحمد اور للہ، مرد اور کتنے عورت کے اچھے۔ وضو کا طریقہ الگ نہیں ہے، تو یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے۔ کبھی کبھی ایسے بولا جاتا ہے کہ عورتوں کا کچھ طریقہ الگ ہے، لیکن مسا بھی وہی ہے۔ اور یہاں تک کہ اگر آپ پبلک میں ہو اور آپ حجاب پہنے ہوئے ہو تو آپ مسا حجاب کے اوپر بھی کر سکتے ہو، اور یہ قیاس ہے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پگڑی کے اوپر کرتے تھے، تو اسکالرز ابھی قیاس کر کے یہ کہتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ انڈیا پاکستان میں بہت سارے وضو کو لے کے مسکنسیپشنز بھی ہیں، یہ کہ عورتوں کے وضو کرنے کا طریقہ الگ ہے آدمیوں سے، یا اگر آپ کبھی ایسے بھی مانا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنے کوئی محرم بھی ہو لیکن آپ اگر ان کو چھو بھی لوگے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن زیادہ تر اسکالرز بولتے ہیں کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، یا بات کر لینے یا کچھ کھا لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ام، تھوڑا سے اگر تھوڑا اماؤنٹ ایک ڈراپ آف بلڈ ہے لوگوں کو لگتا ہے اس سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، یا تھوڑے سے الٹی سے اس سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ مطلب اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ بہتا ہوا خون ہو یا اگر پورا منہ بھر کے الٹی ہو ایک دم، تب اکثر لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ رونے سے یا ہنسنے سے بہت زیادہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مجھے بس یہی بولنا تھا۔ صحیح، ہم۔ صحیح۔ تو بہت اچھا طریقہ ہم لوگوں نے دیکھا، بہت اچھا، اور زیادہ تر ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو ایک بات یہ ہوتی ہے کہ پانی کو جیسے اس میں شدت دکھائی جا رہی تھی، پانی گر رہا ہے، ہم لوگوں کو
پانی کو بہت سنبھل کے خرچ کرنا چاہیے. پانی کو احتیاط سے خرچ کرنا چاہیے. وضو میں اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے. اور یہ بھی جو دعا ہوئی اس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ دیکھیے اس میں بھی کیا کہا جا رہا ہے. ہر جگہ وہی بات ہے. اشہد کا مطلب ہوتا ہے میں گواہی دیتا ہوں. ان کا مطلب ہوتا ہے یہ کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا. وحدہ، وہ اکیلا ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. وہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اور ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. پھر اللہم اجعلنی، اے اللہ بنا دے مجھ کو، اے اللہ بنا دے مجھ کو من التوابین، بہت توبہ کرنے والوں میں سے. وجعلنی، اور بنا دے مجھ کو من المتطہرین، بہت پاکیزگی اختیار کرنے والا بنا دے. یہ دعا ہم مانگتے ہیں جب ہم وضو کرتے ہیں. وضو کرنے کے بعد بھی یہ دعا مانگتے ہیں. اذان کے الفاظ وہی ہیں تقریباً، اللہ کی بڑائی کا اعلان کر کے اس کو بڑا مان کر اس کی طرف دوڑا جائے. پھر جب وضو کیا پھر وہی شہادت، پھر وہی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور پھر اللہ سے دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت توبہ کرنے والا بنا دے، مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل کر دے، اور بہت پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں شامل کر دے. کیونکہ نماز تو قرآن میں بھی یہی ذکر ہے کہ نماز فحش سے اور برائی سے روکتی ہے. نماز پھر اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد قبلے کی طرف رخ کر کے بالکل پاک و صاف ہو کر اللہ کے دربار میں، حقیقی جو ہمارا بادشاہ ہے اس کے دربار میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اور سب سے پہلے ہماری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ کیا نکلتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. پھر ہماری زبان سے پھر وہی اقرار ہے. کس قدر ہم اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے. اور یہی اقرار کرتے ہوئے پھر دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے اٹھاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اب دنیا سے ہم الگ ہوتے ہیں. دنیا سے الگ ہو کے اب اس کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور پھر ہاتھ باندھ لیتے ہیں. اب بالکل جیسے کوئی بادشاہ کے سامنے ہم لوگ دیکھتے ہیں کوئی کھڑا رہتا ہے کوئی عام انسان، اسی طرح ہم لوگ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور ادب سے کھڑے ہونے کے بعد پھر کیا کہنا شروع کرتے ہیں؟ سبحانک، تو پاک ہے، اللہم، اے میرے اللہ، وبحمدک، اور اپنی تعریف کے ساتھ، اور تمام تعریف تیرے ہی ساتھ ہے. وتبارک اسمک، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے. وتعالی جدک، اور سب سے بلند بالا ہے. ولا الہ غیرک، اور کوئی معبود تیرے سوا نہیں. یہ ہماری نماز کی شروعات ہو جاتی ہے. پھر ہم لوگ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں. اعوذ، 1 منٹ کا بس ہم پاز ہاں لیتے ہیں. بولو بولو. ابھی تک جو ہم لوگ نے سیکھا وہ اذان اور وضو، اس سے ریلیٹڈ اگر کسی کے بھی ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ انمیوٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں اور آپ لکھ بھی سکتے ہیں. ابھی ہم لوگ 1 منٹ کا بریک لے رہے ہیں کہ اگر آپ کو دعا نوٹ کرنی ہے آپ وہ دعا بھی نوٹ کر سکتے ہیں اپنے نوٹس میں، یا کوئی سوال بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. کسی نے یہ پوچھا ہے کہ اگر حجاب کے اوپر مسح کر سکتے ہیں تو کیا سلیوز کے اوپر بھی کر سکتے ہیں؟ میں نے سلیوز کا نہیں سنا ہے کیونکہ کہیں پر بھی سلیوز اٹھائی آسانی سے تھوڑی جا سکتی ہے، بٹ اگر مینٹرس کو اس میں کچھ ایڈ کرنا ہے تو ایڈ کر سکتے ہیں. چیز کیا ہے؟ سلیوز، سلیوز کپڑوں کے آستین آستین. آستین کے اوپر پلیز. ایسے اچھا اچھا. ایسے دیکھو اس میں اختلاف ہے. اگر
آپ کو بہت بے پردگی کا یا کسی چیز کا خطرہ ہے، دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، تو آپ مطلب کر لیں، الگ بات ہے. لیکن عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، اسکارف کو سامنے تان لیتے ہیں اور اس کے اندر سے ہاتھ بڑھا کے کرتے ہیں مسا. اب بات یہی ہے کہ جب اسکارف پہ نکلے گا تو لوگ سوچیں گے اب ہر جگہ بھی مسا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مطلب پیر کے موزے پہ بھی یہ ہے کہ اگر آپ وضو بنا کے آپ نے موزہ پہن لیا تو اس کے بھی ریزن ہوتے ہیں، ہر چیز کے ریزن، کہ بہت ٹھنڈک ہے تو آپ اس پہ وضو بنا لیا اور پھر پیر پہ مسا کر لیا. اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ چمڑے کے موزے پہ حنفی میں ہے، لیکن اب چونکہ وقت اور حالات بدل رہے ہیں، لوگ عموماً آفس میں ہوتے ہیں، تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ وضو بنا کے اگر آپ عام موزہ بھی پہنے اس میں بھی ہو سکتے ہیں. تو اس میں الگ الگ اختلاف ہے، آدمی خود بھی پڑھے اور پھر جس چیز کو وہ اچھے سے جانکاری کر کے صحیح سمجھے وہ کرے، باقی اللہ معاف کرنے والا ہے. اور کوئی سوال؟ اگر آپ کو، آپ دعا جو ہے، ایک دعا ہوتی ہے اذان کے بعد کی اور ایک ہوتی ہے وضو کے بعد کی. تو اگر آپ کو دعا چاہیے تو آپ وہ گوگل سے بھی کر سکتے ہیں اور ہم لوگ شیئر بھی کر سکتے ہیں. یو کین ٹیک اے اسکرین شاٹ آلسو. اکثر اکثر یہ سوال آتا ہے جب ہم لوگ ریالٹی میں بات کرتے ہیں، کہ جب ہم لوگ کارپوریٹ ورک پلیسز میں ہوتے ہیں تو وضو کرنے تھوڑا آکورڈ لگتا ہے، اسپیشلی پیر والا پارٹ. تو مجھے ایک آسان طریقہ یہ لگتا ہے کہ ایک ٹشو کو ویٹ کر کے میں اپنے، اگر پیر کھلا ہے، اگر موزے پہنے ہیں تو الگ بات ہے، وہ تو صبح ہی ہو جاتا ہے، لیکن ایک ویٹ ٹشو کو لے کے پورے، مطلب گیلا پورا ہو جائے گا بٹ سوکھ بھی فوراً جائے گا، کیونکہ ویٹ ٹشو میں کتنا ہی پانی آئے گا. تو وہ طریقہ مجھے آسان لگتا ہے. جب کہیں آپ کانفرنس میں ہوں، آپ باہر ہوں، آپ آفس میں ہوں، اور آکورڈ بھی نہیں ہوتا، آپ کو پورا پیر اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے سنک میں. تو آئی تھنک یہ ایک آکورڈ چیز ہے جو اکثر پریکٹسنگ مسلمس فیس کرتے ہیں وضو بنانے کا. اگر آپ کا ایسا کوئی ایکسپیرینس ہے تو آپ وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں. میں بس یہ شیئر کر رہی ہوں، آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں. اذان کے بعد کی ایک دعا ہے، اس کے ایک لمبا ورژن بھی ہے، ایک چھوٹا ورژن بھی ہے، اور یہ صحیح بخاری میں ہے. تو اگر ہم لوگ اپنے نماز کو پرفیکٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ کو انشاءاللہ اذان سے شروع کرنا چاہیے، کہ ہم اذان کو سنیں. اذان کے بعد کی دعا جو بہت قبول ہوتی ہے، اس کے وقت اذان کے بعد دعا مانگ سکتے ہیں، یہ بھی ایک پریکٹس ہے، سننا ہے. اور اذان کی بعد کی دعا کریں. کچھ وقت ہوتے ہیں جس میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، تو ایک ہے اذان کے بعد، ایک ہے بارش کے وقت، اس طرح سے. تو یہ دعا کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں، اور پھر ہم وضو کی نیت کرتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں. اور یہ نیت جو ہے ہمیں لاؤڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں دل میں کرنا چاہیے کہ ہم وضو کرنے جا رہے ہیں. تو اسے کیا ہوتا ہے، ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے کہ وہ نماز کی طرف آتا ہے، کہ ہاں اب ہم ایک امپورٹنٹ کام کرنے جا رہے ہیں، جس کا اسٹارٹنگ ہی ہم ایک فوکس موڈ سے کر رہے ہیں، کہ ہم اپنے پورے جسم کو جو ہے ایک طرح سے واش کر رہے ہیں، ایک پیورٹی کے اسٹیٹ میں جا رہے ہیں، ایک کانسنٹریشن کے اسٹیٹ میں جا رہے ہیں. تو وضو کے بعد کی بھی دعا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ اس کا بھی اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. کوئی بھی سوال ہے آپ بالکل بے فکر ہو کے آپ انمیوٹ کر کے کریں. اور بھی ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری. تو ایک دعا اور بھی پڑھی جاتی ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مطلب اس کو یہ پڑھنا چاہیے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. میرا ایک سوال ہے. ہم، بتائیے. جیسے آفس میں ہے تو کیا اور ہو سکتا ہے نماز کس طرح سے کرے؟ ایک تو قضا تو چلیے ایک بات ہے، لیکن اگر وہاں پہ جیسے میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو، یا کہیں ایسے آفس میں رہتے ہیں تو وہ ایسا اپنے چیئر گھما کے ایسے پڑھ لیتے ہیں بیٹھے بیٹھے، تو کیا وہ ٹھیک ہے، یا اور کیا طریقے ہو سکتے ہیں اگر آپ کے اسپیس اور وہ نہیں ہے اس طرح سے؟ کئی دفعہ مجھے لگتا ہے جب جگہ بالکل بھی نہیں ہوتی ہے، جیسے کہ ایروپلین ہے، یا کوئی آفس کا بھی ایسا سچویشن ہے کہ کوئی الگ جگہ نہیں ہے،
تو ہوں بہت سے اسکالرز الاؤ کرتے ہیں کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ اگر بیٹھے ہیں تو آپ بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ ہم قضا کریں اور بعد میں پڑھیں. یا اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو اور بھی ایک چیز آسانی اس سے ہو جاتی ہے کہ آپ جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں ظہر عصر کی اور مغرب عشاء کی، اور اس میں نماز ایسے بھی آدھی ہو جاتی ہے تو اس کی بھی آسانی ہوتی ہے. اوکے. وہ تو پھر مطلب کہ وہ سفر جو جس میں ہم لوگ ملاتے ہیں وہ ذرا لمبا سفر ہو، ایسا نہیں ہو کہ جیسے کہ ہم لوگ ایسے ہی جا رہے ہیں آفس تک جا رہے ہیں، 1 گھنٹے کا سفر ہے. ہاں، صحیح. کوئی مطلب بہت اگر اسٹرکٹ ورک پلیس ریسٹرکشن ہے یس، لیکن ایسے اگر نارمل سرکمسٹانس ہے تو نماز کا ایک پارٹ ہی ہے قیام، کھڑے رہنا. اور اگر ہم مطلب ایسے بنا ریزن کے بالکل ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم بیٹھ کے پڑھیں. ہاں، ہیلتھ کا ریزن ہے یا بہت اسٹرکٹ ریسٹرکشن ہے تب ہمیں کوشش پوری کرنی چاہیے کہ ہمیں ایسا اسپیس ملے جہاں پہ ایک اہم احکام ہے قیام، مطلب کھڑے ہونا، اور سجود، رکوع، یہ سارے اسٹیپس ہم کر سکیں. ایک کوشچن یہ بھی آیا نا، شاید تیمم کا طریقہ پوچھ رہے ہیں، مطلب وضو نہیں کر سکیں تو تیمم کیسے کریں؟ منتر طلب بتائیں گے؟ ہاں ہاں، بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، میں تیمم کا اب یہ طریقہ اسٹاپ شیئر بہت کر آسان ہے. دوں. جی بتائیے. ہاں، بتاتے ہیں. تیمم کا طریقہ بہت سمپل اور بہت سادہ ہے کہ بس کوئی بھی مٹی ملے جس کو ہم اپنے ہاتھوں پر اور اپنے چہرے پر دوڑا لیں. ہاتھوں میں گرد آ جائے، مٹی لگ جائے، اور اس کو ہم اپنے چہرے پر اپنے ہاتھوں میں پھیر لیں اور اپنے چہروں پر پھیر لیں. پھر بھی ہم 1 منٹ میں چاہیے. اور کچھ سرکمسٹانس ہے جس میں تیمم الاؤڈ ہے ورنہ نہیں الاؤڈ ہے. پہلا کہ ہاں پانی اویلیبل نہیں ہے، آپ نے ڈھونڈ لیا پر اویلیبل نہیں ہے. دوسرا، پانی استعمال کرنے سے آپ کی طبیعت اور بگڑ سکتی ہے، ایکسٹریم کولڈ ہے اس طرح سے، یا پانی ہے پر اتنا کم ہے کہ آپ کو سیو کرنا ہے اس کو پینے کے لیے، آپ کہیں ڈیزرٹ میں ہے، یا آپ کے پاس نماز کا وقت جا رہا ہے اور آپ کو پانی ڈھونڈنے میں بہت وقت لگے گا. صرف انہی سرکمسٹانسز میں تیمم الاؤڈ ہے. جی میم، آپ ہاں کنٹینیو. ہاں، تیمم ہم بہت نے آسانی کے ہم ساتھ تو نہیں ہے پرمیشن، یہ بات مطلب خیال رکھنا چاہیے. ہاں، یہ بات بہت ضروری ہے کہ اگر بیمار ہو جانے کا خدشہ ہو اور یا پانی نہ ملے اور نماز قضا ہو جانے کا ڈر ہو، پانی میسر نہ ہو، تب تیمم کر لیں. اور یا پتہ ہے کہ اگر ہم نے پانی میں ہاتھ ڈالا تو ہم بیمار ہو جائیں گے، تب کریں. یا جیسے اس طرح نے بتایا کم پانی ہو اور تب بھی وضو کر کے پانی کو بچایا جا سکتا ہے، یہ کر سکتے ہیں. تو ایسا کوئی ابھی طریقہ ہم نکال لیتے مگر ہم کو ملا نہیں ہے، لیکن جو ایک طریقہ یہی ہے کہ اپنے ہاتھوں میں مٹی لے کر یا کوئی بھی ڈسٹ لے کر اپنے ہاتھوں میں پھیر کر اپنے چہرے پر 1 دفعہ بھی پھیر دینے سے ہو جاتا ہے. اور احتیاطاً ہم لوگ یہ کیا کرتے ہیں کہ 3 دفعہ ہاتھ پھیر لیتے ہیں اپنے چہرے پر اور اپنے ہاتھوں پر، اور تیمم ہو جاتا ہے. ہاں، جیسے کہ مٹی نہیں ہے نا، لیکن ڈسٹ ہونا ضروری ہے. اگر دیوار پہ ڈسٹ ہے، کسی پردے پہ ڈسٹ ہے تو ہاں اس پہ ہاتھ مار لیا، اور ہاتھ مارنے کے بعد اس کو ہاتھ کو جھاڑا اور پھر منہ پہ 1 بار پھیر لیا، اور پھر دونوں ہاتھوں پہ 1 بار پھیر لیا، اور اسی طرح کی دعا پڑھ لیا جیسے ہوتا ہے. اصل میں ساری چیزوں پہ دل کا تقویٰ ہے کہ ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ ہم کتنا آسانی ڈھونڈ رہے ہیں یا ہم کو کتنی ضرورت ہے. اللہ دلوں کا حال جانتا ہے. بالکل، بے شک بے شک. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت میں میری امت کی یہ علامت ہوگی کہ ان کی پیشانی نور سے، اور نور سے کیوں؟ وضو نور سے، کیونکہ چونکہ انہوں نے وضو کرتے رہے ہیں، اس وضو نور کے وضو سے چمک رہے ہوں گے ان کی پیشانی. تو جو لوگ اپنے نور کو بڑھانا چاہتے ہیں تو خوب وضو کیا کریں. انشاءاللہ. اور قرآن کی ایک آیت ہے
یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو ہر نماز کے وقت اپنی زینت سے آراستہ ہو جایا کرو، یعنی اچھے کپڑے پہن لیا کرو، جو تمہارے پاس جو بہترین کپڑے ہوں وہ کپڑے پہن لیا کرو جب نماز کے وقت۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ بڑھیے، اب کوئی سوال اگر تو ہوتا تو لوگ کرتے ہیں۔ ہاں ہاں، کوئی سوال ہو تو بیچ ہم بیچ میں، چار، تو یہ بہت ہاں، بہت اچھا ہوگا، سوال ہی سے زیادہ باتیں معلوم ہو جاتی ہیں اور زیادہ باتیں دل میں رہ جاتی ہیں سوال کرنے سے۔ میں ایک تو شیئر کرنا ہاں، چاہوں گی کہ بولو۔ حاتم اصل میں ایک لیکچر سن رہی تھی کہ نماز میں صلاح میں خشوع کو کیسے بڑھایا جائے، اور اس میں انہوں نے وہ ذکر کر رہے تھے ایک اسکالر کے بارے میں جن کا نام ہے حاتم الاسم، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو جانا جاتا تھا کہ ان کے نماز میں بہت خشوع ہوتا تھا، اور وہ کیسے ہوتا تھا، تو ان سے پوچھا گیا تو وہ بولتے تھے کہ وہ بالکل ویژولائز کرتے، نماز شروع کرنے سے پہلے ہی وہ ایک مینٹل پکچر جو ہے وہ کر دیتے تھے، مطلب ابھی ہم لوگ پہنچ گئے نا وضو کے بعد جب نماز پہ کھڑے ہونے والے اسٹیٹ میں، تو وہ کہتے تھے کہ جب وہ نماز پہلے تو وہ اپنا وضو پرفیکٹ کرتے تھے، پھر اپنی باڈی کو مطلب وہ سیٹل کر دیتے تھے نماز کی جگہ میں، پھر ان کی آنکھوں کے بیچ میں وہ ایسا سوچتے تھے کہ کعبہ ہے ان کے آنکھوں کے بیچ، آنکھوں کے بیچ میں، اور ان کے پیروں کے بیچ میں وہ سوچتے تھے کہ صراط پل ہے، پل صراط، اور اپنی دائیں رائٹ سائڈ میں وہ سوچتے تھے کہ جنت ہے، اور اپنے لیفٹ سائڈ میں سوچتے تھے کہ جہنم ہے، اور ان کے پیچھے وہ سوچتے تھے کہ ملک الموت کھڑے ہیں، اور وہ ایسی نماز پڑھتے تھے کہ ہر نماز جیسے کہ ان کی آخری نماز ہو، کسی کو بتا دیا جائے کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے تو کتنے انسان کنسنٹریشن سے پڑھے گا اس نماز کو، تو اس طرح سے وہ ایون نماز شروع کرنے سے پہلے پورا اپنا ویژولائزیشن پرفیکٹ کرتے تھے تاکہ خشوع پوری ان کے برقرار رہے۔ تو مطلب ایک بہت اچھی بات ہے، ایسا تو ہم لوگ کبھی سوچتے نہیں، ہڑبڑ پڑھتے ہیں، صحیح۔ اور آدمی جب اتنی چیزیں سوچ لے گا تو باپ رے باپ، مطلب کتنا کپ کپاتا، کتنا دل میں اللہ سے ریکویسٹ ہوگا کہ ساری چیزوں کی مطلب کمیوں کو تو معاف کر دے۔ بہت اچھا۔ اور انہوں نے ایک اور چیز بتائی تھی کہ صلاح کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو وہ ایک طرح سے سلسلہ والا ہی ہے، کنیکشن، تو اللہ سے کنیکشن، اور صلاح کا ایک اور مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ واپس مطلب اپنے فطرہ میں واپس چلے جانا، تو دو تین مطلب انہوں نے بتائے تھے صلاح کے جو مجھے پتہ نہیں تھے، تو ایک تو کہ وہ سلسلہ والا کنیکشن، اور دوسرا کہ واپس لوٹ کے جانے والا مطلب خدا کی طرف واپس لوٹنا، اور تیسرا صلاح دعا بھی ہے، دعا کو بھی صلاح کہتے ہیں، تو نماز میں تو یہ تینوں ایسپیکٹ ہو جاتا ہے۔ ایک ہم نے بھی واقعی حدیث زبردست پڑھی تھی، تھا۔ مسلم اور بخاری کی حدیث تھی، کہ اللہ کے رسول اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ کسی کے گھر کے سامنے نہر ہے، اس میں وہ 5 وقت نہاتا ہے، تو کیا کوئی بھی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے رسول، تو کہتے ہیں کہ یہ جو 5 وقت کی جو نماز ہے تو انسان کو اسی طرح پاک کر دیتی ہے، مطلب ہر وقت ہم کھڑے ہو رہے ہیں اللہ کے سامنے، اور جس طرح سے کبھی سنیا نے کہا اس حساب سے کھڑے ہوں، تو مطلب جو نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے کہ ہم کیسے ہیں، آدمی اتنا سوچتا ہے کہ اچھا اس ٹائم کے اس ٹائم کے بیچ میں ہم سے کیا یہ گناہ ہو گیا، یہ تو مطلب وہ برائیوں کو ایک دم دور کر دیتا ہے، جیسے کہ نہر میں نہانے سے انسان کا میل کچھ، ہم لوگ کہیں جاتے ہیں تو بڑے اہتمام سے نہاتے ہیں کہ تھوڑا صاف اور شفاف نظر آئے، تو یہ نماز وہی کام کرتی ہے، چہرے اور جسم کے ساتھ مطلب دل کو بھی ایک دم صاف کر دیتی ہے۔ جسم کو بھی صاف کرتی ہے، اور ایک حکم کی احکام کی پابندی کی بھی مشق کرا دیتی ہے نا، ایک بار تو نہیں ہوتا ہے، ہر وقت بار بار ہوتا ہے، بار بار یہ کام ہوتا ہے، دن بھر میں ایک بار ہوتا ہے، تب بھی دن میں 5 بار اذان کی آواز جب آتی ہے، دن میں 5 بار اذان کی آواز آنے کے بعد
اور جب ہم دوڑ جاتے ہیں تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی ملک کے جو فوج ہوتی ہے تو وہ کیسی ہوتی ہے، ان کو بھی اسی طرح پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ وہ تیار رہیں ہر وقت. کسی نے کچھ کہا سنیا؟ ہلو، نہیں آپ کہیے نہیں. اچھا اچھا اچھا. تو اللہ تعالیٰ کا تو مقصد یہی ہے کہ ہم اس نماز کو بنانے کا صرف مقصد یہی ہے کہ ان کے بندے ہر وقت پاک و صاف رہیں، ہر وقت ریڈی رہیں، ہر وقت اللہ کے حضور میں جھکنے والے رہیں، اللہ سے باتیں کرنے والے رہیں. جیسے کہ حدیث قدسی بھی ہے کہ جب ہم لوگ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم لوگ جیسے ہی کہتے ہیں نماز تو اللہ تعالیٰ ان کو سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے. بولیے. اصل میں کچھ لوگ کا مائکرو فون انمیوٹ ہو گیا تھا. ہلو ہلو آواز آ رہی ہے ہلو. بھابھی آپ کی؟ ہاں اچھا آ اچھا، رہی ہے. پہلے بھی آ رہی تھی ہم کو تو اس میں آ رہا تھا کہ میوٹ آ بیچ میں اچھا بیچ اچھا. میں آپ کی رک گئی تھی. ہاں تو حدیث قدسی ہے نا کہ جب ہم مطلب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جب بھی ہم پڑھتے ہیں اس کو تو اللہ تعالیٰ ان سب کو سنتا ہے اور اپنے فرشتوں میں ذکر کرتا ہے اور ان کا جواب دیتا ہے. تو اگر ہم کو نماز میں اس بات کا احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سب سن رہے ہیں اور اس کا جواب بھی دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں، اور بالکل جیسے ویڈیو کال شروع ہوتی ہے، کہیں ہم کرتے ہیں نا ویڈیو کال ہونے لگتی ہے تو کیا جلدی سے کیا کرتے ہیں، دوپٹہ پٹا ٹھیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، کیسا چہرہ آ رہا ہے. تو بالکل یہ ایک جو کنیکشن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے نماز میں بنانے کا، تو یہ کنیکشن اللہ تعالیٰ سے مل جاتا ہے اس وقت ہمارا. اس بات کو بھی اگر ہم دھیان میں رکھیں تو ہماری نماز صحیح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کا جواب دے رہے ہیں، اور ہم اللہ سے یہ اقرار کر رہے ہیں، یہ باتیں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو ہم شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی اچھی چیز دی ہے جو ہم کو جسمانی طور پہ بھی صحت مند رکھتی ہے اور ہمارے ایمان کو، ہمارے اسلام کو بھی تازہ رکھتی ہے، ہمارے ایمان کو تازہ رکھتی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے ہر وقت تھوڑی دیر میں اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اس سے لو لگا لیتے ہیں، اور ہم کو کسی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اسی سے جا کے ایسے بھی اس میں مدد ہی مانگتے ہیں نماز میں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی کہا ہے کہ نماز سے مدد لیا کرو. اور نماز سے بس ان پر بھاری ہوتی ہے، نماز سب پر بھاری ہوتی ہے الا الخاشعین، سوائے ڈرنے والوں کے، جو مطلب جن کے دل میں خشوع ہوتا ہے، جن کے دل میں اللہ سے پیار ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہیں، تو ان کے لیے پھر نماز بھاری نہیں ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اگر ہم لوگ اسی طرح سمجھ کے نماز کو پڑھیں گے تو نماز ہمارے لیے بھاری نہیں ہوگی، اور ہمارا بھی کنیکشن اللہ تعالیٰ سے دن بھر میں 5 بار ملتا رہے گا. اور پھر جب ہم اور بھی ہر چیز کو سمجھ کر کریں، ہر چیز کو ہم نے اذان سنی اور سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہم کو پکارا جا رہا ہے، تو ہم دوڑے اور ہم نے دعا بھی کی، اذان کی، پھر ہم نے وضو کیا، اور وضو کر کے بھی پھر ہم نے دعا کی، اور پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی اور اس کی وحدانیت کا اقرار کیا، اور پھر اس سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ یعنی معافی مانگی، توبہ کرنے والوں میں شامل کر لے، اللہ تعالیٰ میں بہت پاک و صاف کر دے، اس کی طرف کیے. اور پھر جب کھڑے ہو گیا کہ ہاتھ باندھ کر تمام دنیا سے بے خبر ہو گئے، کھڑے ہو کر پھر اس کی تعریف شروع کر دی. تو اگر ہم یہ کام دل سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیسے ہماری طرف متوجہ نہیں ہوگا اور ہماری اصلاح نہیں کرے گا، ہم کو اچھے کاموں کے، نیک کاموں کی توفیق نہیں دے گا، اور ہماری دنیا اور آخرت کیسے نہیں سنورے گی. تو ہم نے ایک بار پڑھا تھا بھابھی کہ ہاں آپ بولے جو اذان کے بارے میں کہہ رہی تھی نا کہ 5 ٹائم کی جو اذان ہے مسلمانوں کو فوجیوں کی طرح ٹرین کرتی ہے، کہ جیسی اذان بھی ٹائم مینجمنٹ سکھاتی ہے.
اگر اذان کے ایک تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اول وقت میں نماز پڑھیں. اگر آپ نے فجر میں اٹھی نماز پڑھی، اس کے بعد آپ کے پاس بہت وقت ہوتا ہے، ایکسرسائز کر لیجئے، اپنے گھر کے کام کر لیجئے، پھر ظہر سے پہلے آدمی نہا کے پاک صاف ہو کے اس کے وہ وقت بچاتا ہے کہ اب اس ٹائم یہ کریں گے. اثر میں پڑھا ہے، ویسے پڑھا ہے تو پڑھا ہے، 9 بجے اٹھا 10 بجے اٹھا تو یہ کام رہ گیا، افراتفری کا عالم ہے، نہ نہا پایا نہ دھو پایا، اگر نہ گھر وہ کر سکا نہ اپنے آفس کے کام کر سکا. تو اذان جو ہے اور وقت پہ ٹائم مینجمنٹ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے کام کو بحسن خوبی کس طرح سے ادا کریں. ایک انسان کی زندگی اپنے میں صرف وقت ایک ہی کام تو ہوتا نہیں ہے، اس کے پاس بہت ہوتا ہے، خاص طور پہ عورتوں کے پاس تو بہت ہی ہوتا ہے. پورا گھر مینج کرنا، دوست احباب مینج کرنا، اپنے کام کو مینج کرنا، بچوں کو مینج کرنا، اپنے جو خاندان میں جو لوگ ہیں ان کو. تو بہت سارے کام ہوتے ہیں، جب تک ہم لوگ جی رہے ہیں ہمارے لیے کام ہے، جب ایک بار مر جائیں گے تو پھر آرام ہے. تو اذان کو اگر ہم لوگ فالو کرتے ہیں تو اس سے ہم لوگ کی بہت ساری کمیوں پہ دور ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہ پڑھے ہیں تو پڑھے ہیں، 4 بجے 5 بجے 6 بجے اچھا اٹھیں گے اور پھر ٹھیک ہے ایک دم دوڑتے دوڑتے مغرب سے پہلے پڑھ لیا، تو وہ 2 گھنٹے کا جو وقفہ ہوتا ہے پھر وہ مینج نہیں ہو پاتا. یا عشاء کے ٹائم پھر آدمی کا کام 12 بجے 1 بجے رات تک کر رہا ہے، ختم نہیں ہو رہا ہے، جس سے نیند کے اوپر اثر آتا ہے، اس کی ہیلتھ پہ اثر آتا ہے، اس کے بچوں پہ اثر آتا ہے کہ پھر وہ جلدی سونے اور جلدی اٹھنے کے عادی نہیں ہوتے. اگر صبح کے وہ اٹھنا ہے تو اس طرح رات میں جلدی سونا ہے. تو ایک ٹائم مطلب مینج کر پاتے ہیں اور آدمی کو سکون ہوتا ہے. اس میں ایک فوجیوں کی طرح ہوتا ہے، دل چاہے یا نہ چاہے لیکن ہم کو لبیک کہنا ہے، تو اس سے پھر فٹنس بھی آ جاتی ہے. صحیح. اور مجھے بھی ایک چیز ایڈ کرنی تھی یہاں پہ کہ امام ابن القیم نے کہا کہ 5 ڈگری ہے نماز کی، اور آپ اس کو بہت غور سے سنیے گا اور اس کے نوٹ بنائیے گا، کیونکہ آپ کو اینڈ میں یہ نوٹ کرنا ہے کہ آپ کس ڈگری پہ ہو. ٹھیک ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ نماز جب کوئی انسان پڑھتا ہے تو وہ 5 اسٹیٹ میں پڑھ سکتا ہے. تو پہلا اسٹیٹ جو ہے اس کو انگلش میں بولیں گے نیگلیجنٹ، عربی میں بولیں گے معاقب. اور مطلب یہ وہ شخص ہے جو نماز کے بنیادی ارکان یا شرائط میں غفلت کرتا ہے. وہ صحیح وقت پہ نہیں پڑھ رہا ہے، وضو صحیح سے نہیں بنا رہا ہے، یا جو اسینشل ارکان ہیں جیسے کھڑے ہونا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، وہ ڈھنگ سے نہیں کرا، جلدی جلدی بالکل. تو اس کی کوتاہی پہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو سزا ہوگی اس انسان کو، کیونکہ وہ نیگلیجنٹ تھا، اس نے ڈھنگ سے کچھ کیا ہی نہیں. پھر وہ کہتے ہیں دوسرا اسٹیٹ جو ہے محاسب، مطلب اس کو اکاؤنٹیبل قرار کیا جائے گا. وہ شخص ہے جو ظاہری طور پہ نماز بالکل ٹھیک طرح سے ادا کر رہا ہے، وقت پہ پڑھ رہا ہے، اس کے حرکات صحیح ہیں، وہ کھڑا ہوتا ہے، جھکتا ہے، لیکن اس کا دل دماغ شروع سے آخر تک دنیاوی خیالوں میں ہے، پریشانیوں میں ہے، وسوسوں میں کھویا رہتا ہے. تو وہ ابن القیم کہتے ہیں کہ اس غیر حاضری کے لیے، اس لیک آف پریزنس کے لیے اس کا حساب لیا جائے گا کہ تم پریزنٹ تو تھے فزیکلی لیکن تم اسپرچولی ایبسنٹ تھے. تو تیسرا اسٹیٹ بولتے ہیں وہ اسٹرگل کرنے والے کا، مکفر عنہ. تو وہ بولتے ہیں یہ وہ انسان ہے جس نے نماز کے جو بھی ظاہری جو تقاضے ہوتے ہیں، مطلب وضو صحیح سے کرنا، کھڑے ہونا، پڑھنا، منہ سے پڑھنا، سب جھکنا، سجدہ کرنا، سب کیا اس نے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے دماغ کے بھٹکنے سے بچانے کی بھی وہ کانسٹنٹ کوشش کر رہا ہے. مطلب اس کا دماغ بھٹک رہا ہے لیکن وہ یہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ اس کا دماغ نہیں بھٹکے. تو اس کا دھیان بھٹکتا ہے لیکن وہ بار بار اپنا توجہ اللہ کی طرف لاتا ہے، واپس لاتا ہے، جدوجہد کر رہا ہے. تو وہ سچی کوشش کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو 2 ثواب ملے گا، ایک جہاد کا، ایک نماز کا، کیونکہ اللہ اس کی غفلت کو معاف کر دے گا اور اس کو 2 بار اجر دے گا. تو یہ 3rd اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. اور ہم کو لگتا ہے کہ ہم لوگ سب ایک طرح سے یہ سنسیئر جہاد النفس ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں، کہ ہم لوگ نماز میں بہت ذہن بھٹکتا ہے لیکن ہم لوگ کوشش انشاءاللہ کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے بھٹک رہا ہے تو بھٹک رہا ہے، اب ہم کیلکولیشن ہی کر رہے ہیں کچھ یا کچھ اور ہی اسٹوری سوچ رہے ہیں. نہیں، ہم لوگ کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ کہ واپس جب بھٹک گیا چلو لیکن واپس لے کر آتے ہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اس پہ سوچیں.
پھر لیکن بیوٹی دیکھیے، مجھے لگا کہ شاید یہاں پہ ہی ختم ہو جائے گا، تو لیکن انہوں نے 5 اسٹیٹ بتایا. پھر انہوں نے بتایا نیکسٹ اسٹیٹ جو تھا دا ریوارڈڈ، مطلب جس کو اجر ملے گا. یہ وہ شخص ہے جو اپنی نماز میں پوری طرح ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اس کا دل دماغ جو ہے عبادت پر بالکل فوکسڈ رہتا ہے، مرکوز رہتا ہے، اور وہ جو پڑھ رہا ہے وہ بالکل میننگ کے ساتھ سمجھتا ہے، اور اس کے ہر حرکت کا احساس اس کو فیل ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے. اور ایسے شخص کو اس کی لگن کا، اس کی توجہ کا اللہ تعالیٰ بہت بے شمار اجر دیں گے. اور 5th اسٹیٹ، وہ اب سوچتے ہیں ارے اس سے اونچا کیا اسٹیٹ ہوگا، لیکن وہ بولتے ہیں کہ ڈیلائٹڈ، مقرب ایک اسٹیٹ ہے، اور وہ ہائیسٹ لیول ہے. اس میں وہ انسان اس درجے پر جو شخص ہوتا ہے، جو انسان ہوتا ہے، وہ صرف پوری طرح متوجہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی نماز میں بے پناہ خوشی، لطف اور سکون محسوس کرتا ہے. اس کے لیے اس کی نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ سے گفتگو کا ایک احساس، ایک خاص لمحہ ہے جو اس کو مطلب دنیا سے بہتر لگتا ہے. مطلب وہ چاہ رہا ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے وہ نماز کی طرف چلا جائے. وہ یہ نہیں نماز کو سوچتا ہے کہ ارے مطلب اب نماز چلو خیر پڑھنی ہے، نہیں، جب وہ لوگوں میں بھی رہتا ہے اس کے دل میں یہ رہتا ہے کہ اب ہم کو اپنے رب سے ملنا ہے. اور اس شخص کا اللہ کو خاص قرب جو ہے نصیب، اللہ، اس شخص کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اس کا اللہ کا کلوزنس نصیب ہوتا ہے، اور اس کو جو ایک مٹھاس ہوتی ہے دین کی وہ نصیب ہوتی ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں تھرو دی سیشن اور اپنے پرسنل اسٹرگل کے تھرو یہ کوشش رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اسٹیٹ میں ایک دن ضرور پہنچائے کہ ہم انشاءاللہ. بس مطلب لطف اٹھائیں اس کا. آمین. ہم کو انشاءاللہ تو آمین. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سنیا سنیا بتا رہی ہے زبردست زبردست. وہی تو ہم کہہ رہے کہ ہم کو تو ایسا لگ رہا ہے کہ سنیا کی اتنی عمر بیت جانے کے بعد بھی میرا حال وہ دوسرے اسٹیج والا ہے. کب شروع کیا، کہاں پہ ختم کیا، ادھر سے ادھر چلے گئے، دنیا داری میں دل لگا ہے، اور ارے باپ رے 5واں کب ملے گا اللہ ہی جانتا ہے. ماشاء اللہ. انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ 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 اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ اسٹیج نصیب کر دے. اللہ تعالیٰ. سنیا ابھی جو تم نے بتایا ہے یہ اتنا کچھ ہے، بہت کچھ ہے. اللہ تعالیٰ صحیح اس میں کاش کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہم کو ایسے ہی لوگوں میں شامل کر دے، اسی اسٹیج میں ہم سب کو لے آئے، ہم سب کو لے آئے کاش کے. اور یا سنیا کم سے کم اللہ تعالیٰ میں اکاؤنٹ لائک ہم وہ کوشش تو کریں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں انشاءاللہ وہ اسٹیج دے دے گا، لیکن ہم وہ کوشش تو کر لیں. وہ سنیا یہ ایک کوشچن میں یہ ہے، ساجدہ نے کہا ہے کہ پہلے اسٹیج کو ایکسپلین کر دیجیے. جس جو کو پہلا اسٹیج پہلا سٹیج ہے کہ وہ مطلب اس نے وضو بنایا تو اس کا ہاتھ پوری طرح لیٹ سے جیسے احکام جو ہے بیسک کہ آپ کا جو ہاتھ ہے وہ گیلا ہونا چاہیے، وہ گیلا ہی نہیں ہوا، یا آپ نے بنا بس آلس کے وجہ سے آپ نے نماز قضا ہی کر دی اور پھر کوئی اور ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں، یا جیسے ہوتا ہے کہ آپ کو 2 بار سجدہ کرنا ہے تو آپ بالکل ہی غفلت کے اسٹیٹ میں آپ نے کچھ اور ہی کر دیا، آپ بھول ہی گئے کرنا، یا آپ نے لیٹ سے الحمدللہ نہیں پڑھا. الحمدللہ جو ہے وہ تو بیسک ہے، اس کے بنا نماز نہیں ہوتی ہے. آپ لیکن تو وہ ایک آپ نے مطلب وہ آپ رکوع اور سجدہ آپ نے نہیں کیا، تو یہ کوتاہی ہے، اور اس پر انہوں نے کہا ہے کہ سزا ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس اسٹیٹ سے. ایک تو وضو میں بھی نا بہت زیادہ ہے، ہم لوگ تو تھوڑا جھٹپٹ ہے، آج کل بیسن کا زمانہ ہے، کھڑے کھڑے وضو بنا لیا. اب اگر ہم زیادہ زیور پہنے یا انگوٹھی پہنے تو اس میں یہ بھی حکم ہے کہ آپ لوگ بالکل ہلائیے، بال کے برابر بھی ذرا سا بھی خشکی نہ رہے، مطلب وہ حصہ سوکھا نہ رہے، نہیں تو وضو نہیں. مکان میں بھی ایسا کچھ ہے، اگر آپ پاک نہا رہی ہیں تو اس کو بھی پورا ہلائیے. آدمی تو مطلب آتا ہے جب کچھ پہننے پہ یا فیشن کرنے پہ تو کافی چیزیں پہنے رہتا ہے، لیکن 5 وقت کے وضو میں ہر ایک چیز کا کیئر کرنا یہ بھی ایک بڑی بات ہے. ہاں مطلب ہمیں یہ جو دکھنے والی چیز ہے، جو ظاہر والی چیز ہے وضو بنانا، وہ سب پہ تو کیئر کرنا ہی ہے، لیکن وہ جو آگے والا اسٹیٹ ہے کہ اپنے دل کے حال کا بھی جو ہے اس کی بھی نگرانی کرنی ہے کہ وہ بس مطلب
اللہ کے سامنے کھڑا ہے تو بس اللہ ہی سے بات کرے، پھر وہ دنیا سے نہیں بات کرے، یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ خاص کر جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ یاد آتا ہے کہ یہ چڑھا ہوا ہے، وہ بچہ ادھر بول رہا سارا ہے، کھانا یہ یاد آ جاتا ہے کہ جل سب رہا ہے یاد آ کھانا. جاتا ہے. وہ شیطان ہے جو یہ کرتا ہے، وسوسے ایسے ڈالتا ہے. بھولے بیٹھے ہیں لیکن اسی وقت یاد آئے گا کہ کیا مطلب مجھے کیا لگتا ہے کہ ہمارے نماز کا سٹیٹ جو ہے وہ ہمارے ایمان کے سٹیٹ کو ہی دکھاتا ہے. اگر نماز ہر دن میری اللہ معاف کرے اگر ایسی ہو رہی ہے تو مطلب وہ ایمان کا سٹیٹ ہے ہمارا، اور اگر نماز اچھی ہو رہی ہے تو ایمان کا سٹیٹ بھی بہتر ہے. آ، بے شک. اسی لیے اصل میں وضو سے بہت زور دیا جاتا ہے. وضو میں دعا پڑھنا، وضو میں ہر چیز کا خیال، مطلب ایک دم ہوش میں آ کے پہلا اسٹیپ جو ہے بہت اچھے سے کرنا، ہڑبڑ ہڑبڑ نہیں کرنا یہ سب ابھی کہ میں تم کہہ دوسرا. رہی ہوں لیکن میرا بھی سب بھولا ہوا تھا. جسٹ بیکاز ہم یہ سیشن کے لیے میں نے سوچا کہ چلو میں اپنی طرف سے بھی کچھ پڑھوں. میں بس نے ایک لیکچر سنا بہت سالوں بعد نماز کے ٹاپک پہ. انسان سوچتا ہے نماز ہے تو ہے ہی ہے، کرنا ہی ہے، تو اب کیا کیا اجتماعیت کا جائے. یہی ایک فائدہ ہے. مگر ہاں بالکل اجتماعی اجتماعیت جو آدمی جو نماز میں بھی اجتماعیت کی اہمیت ہے. اذان ہو رہی میرے خیال میں بولیں گے تو ڈسٹرب ہوگا. نہیں ٹھیک ہے آواز بعد میں نہیں آ رہی. سب. لیکن وہی بات ہے کہ مطلب ہم لوگ اذان کی سب یہاں آواز بھی آ رہی ہے 30 نا. لوگ جڑے ہوئے ہیں اس کوشش میں جڑے ہوئے ہیں کہ ہماری نماز آج جب ہم نکلے یہاں سے تو بہتر ہو. تو مینٹر طلعت آپ پلیز کنٹینیو کریں. سوری آپ کو بار بار ہم لوگ بیچ میں روکتے رہے. نہیں نہیں، بہت نہیں صحیح ہے، نہیں، یہ بہت صحیح ہے. بہت ضروری ہے. ابھی دیکھو ہم لوگ ابھی جو یہ تم 6 نے یہ سیشن لیں بتایا گے نا، ہے، ہوں، تو 6 یہ ہم سیشن لیں گے دیکھتے نا ہیں، تو یہ اس دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ہم بھی اگر بہت زیادہ پہنچیں گے تو تیسرے تک پہنچیں گے، تیسرے تک پہنچیں گے اگر. تو اکثر دماغ میں بس باتیں چلتی رہتی ہیں، حالانکہ پھر آتے ہیں ادھر، پھر آتے ہیں ادھر، پھر مانے سوچتے ارے مانے سوچنا چاہیے، ارے مانے پہ غور کرنا چاہیے. لیکن جب چیز ایک تصویر ایک سامنے آ جاتی ہے تو ہیلو ہیلو ہیلو، آواز جا رہی ہے کیا؟ ہیلو، آپ کی آ رہی ہے لیکن ساتھ میں ایک ہیلو کی بھی آواز آ رہی ہے، حالانکہ سب میوٹ ہے. ہاں، تو ہم کو بھی ہے، ہم کو لگا کہ آواز نہیں جا رہی ہے. تو یہ جو 5 اسٹیجز بتائے ہیں سنیا نے، تو اگر ہم ان پر اپنے آپ کو سب لوگ جانچیں تو انشاءاللہ کوشش کریں تو صحیح ہوگا. لیکن ہم بھی بہت مشکل سے سوچ سمجھ کے تیسرے تک پہنچنے کی مطلب سوچ رہے ہیں کہ تیسرے تک پہنچے. نہیں اس بھابھی، لیے یہ کہ بات ایک تو یہ ہاں بات بھی ایک اچھی لگتی ہے نا کہ جب کوئی پروگرام ہم لوگ رکھتے ہیں یا کوئی درس کا دینی حلقہ یا بک کلب، تو اس میں ہر آدمی تھوڑا سا جب پڑھتا ہے نا تو پھر اور ایمان تازہ ہوتا ہے. ایسے سب بھول جاتا تازہ ہوتا ہے بار ہے، بار کی بالکل پڑھی ہوئی چیز. تو اصل میں جو نہیں بھول اقرا جاتا والا ورڈ ہے نا کہ پڑھو، تو ہم لوگ کو ہے. ہاں پورے لائف ٹائم کوئی نہ کوئی بک کیا، خاص طور پہ اگر قرآن کا بھی ہم لوگ ایک پیج وتھ میننگ پڑھتے رہیں تو دل پہ خوف اور خشوع اور خضوع اپنے آپ آئے. لیکن پڑھائی سے رشتہ بہت کٹ گیا ہے، اور موبائل اور ادھر ادھر کے اس میں ادھر ادھر کے غیبت، ادھر کے اس میں دل زیادہ لگنے لگ گیا. پڑھنا کتنا ضروری، کتاب کتنی ضروری ہے، بات یہ ہے. ویسے جب بھی ہم لوگ کوئی اچھا کام کرنے کی طرف سوچتے ہیں، جب بھی کوئی اچھا کام، تو شیطان دلوں میں کیسی کیسی باتیں پھر یاد دلاتا ہے. ایسے ایسے کام جو بہت پرانے پڑے ہوئے کبھی یاد بھی نہیں آتے، لیکن جب کوئی اچھا کام کرنے کی کوشش کرو کہ ذرا قرآن پڑھیں گے، کوئی کتاب نکالیں گے، تو بہت سارے کام یاد آ جاتے ہیں. اسی طرح نماز میں بھی جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ساری باتیں یاد آتی ہیں، بہت ساری باتیں. اللہ سے یہ کہا تھا، یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ پلاننگ، وہ پلاننگ. لیکن صحیح ہے جب ہم اللہ سے پوری مدد مانگ کر پورے خشوع خضوع کے ساتھ اور اسی طرح بار بار اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو سب مل کر پڑھتے رہیں گے، تو کچھ تم سے کچھ ہم سے کچھ مل کے انشاءاللہ ہم ویسے ہی تیار ہوں گے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جیسا مقصد ہے. اور اس پورے سیشن کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم میرے دل میں نماز کی محبت پیدا ہو جائے، ہم ہماری نماز صحیح ہو جائے، ہماری نماز خشوع و خضوع والی ہو جائے. جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز بنائی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہم سے چاہتا ہے وہی ہو جائے. اس پورے سیشن کا مقصد یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اسی طرح کی اچھی اچھی باتیں ہم لوگ سنیں اور اس پر عمل کریں. تو اتنی باتیں تو ہو گئی، اب آگے بڑھتے ہیں کہ پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں. کیا ہم لوگ ثنا پڑھتے ہیں؟
सना यानी अल्लाह की तारीफ। हेलो, आपकी हाँ आवाज भाभी, आ रही आवाज है। जी आ हाँ, रही है आराम से, अल्लाह हाँ। की, हाँ अल्लाह की तारीफ हमने कर लिया, खड़े हो गए हाथ बांध के, दुनिया से बेखबर होकर खड़े हो गए, और हमने अल्लाह की तारीफ की। और तारीफ करने के बाद फिर हमने तवूज पढ़ा। तवूज, तवूज में हम क्या कहते हैं? तवूज में हम कहते हैं आऊज, मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाही अल्लाह की, मिन मने होता है से, मिनश शैतान रजीम, शैतान मरदूद से। अल्लाह की पनाह में हम आते हैं शैतान मरदूद से, वो शैतान जो रद्द किया हुआ है, जो मरदूद है, जो रजीम है, उसकी शरारतों से हम अल्लाह की पनाह में आते हैं। हम ये बात कहते हैं। और हम लोग औज़ु बिल्लाह भी इतनी जल्दी में पढ़ लेते हैं कि कभी माने पे उसकी गौर नहीं करते हैं कि हम क्या कह रहे हैं उसमें। और शैतान की पूरी प्लानिंग यही है कि वो हमको बहका दे। और ऐसे भी कहा गया है कि औज़ु बिल्लाह को हम लोग को जब भी कुरान पढ़ें तो पहले अल्लाह की पनाह ले लिया करें शैतान से, शैतान की शरारतों से हम अल्लाह की पनाह ले लिया करें। जब बहुत गुस्सा आए तब भी अल्लाह की पनाह ले लिया करें। तो अब ये नमाज में हमने सना के बाद पढ़ा कि अल्लाह अल्लाह ताला की पनाह मांग ली कि अल्लाह, जो शैतान मरदूद है उसकी शरारतों से हम तेरी पनाह में आते हैं। फिर हमने बिस्मिल्लाह किया। बिस्मिल्लाह किया तो यानी अल्लाह, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तो इसमें हम क्या कहते हैं, रहमान के मानी में क्या बात आती है कि रहमान के माने ये होते हैं कि एक वो रहम करने वाला भी है, और एक सिर्फ रहम नहीं करता है, सिर्फ अपनी रहमत नहीं डालता है, बल्कि बेइंतहा प्यार करने वाला है। तो एक माँ अपने बच्चे से जितने प्यार करती है, कितना एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, अपने बच्चे के बारे में कोई बात होती है तो कैसे अपने बच्चे के लिए वो डिफेंस के लिए खड़ी हो जाती है, अपने बच्चे का हर पल पल ख्याल रखती है, कहीं उसको चोट नहीं लग जाए, कहीं वो धूप में ना निकल जाए, कहीं कहीं वो गलत काम ना कर बैठे, कहीं कोई बुरी आदत से मुब्तला ना हो जाए। एक माँ कितना कितने अपने बच्चे के ख्याल करती है। और अल्लाह जिसने हमको पैदा किया है, हम सबको पैदा किया है, जिसने ये दुनिया बनाई है और दुनिया में हमको भेजा है, वो भी अब एक माँ से कई गुना ज्यादा हमसे प्यार करने वाला है। हम उसकी तरफ नमाज में खड़े हैं, उसका नाम लेकर हम शुरू कर रहे हैं नमाज। उसके बाद फिर हम क्या पढ़ते हैं, सूरे फातिहा पढ़ते हैं। और सूरे फातिहा क्या है, जो कुरान के शुरू में सूरे फातिहा है, कुरान की जो ओपनिंग है वो सूरे फातिहा है। और सूरे फातिहा को पूरे कुरान का खुलासा भी कहा गया है, उम्मुल कुरान भी कहा गया है, और ये एक दुआ भी है। और और नमाज का एक नाम ये भी है, सूरे फातिहा, और नमाज एक दुआ भी है। तो हम और इसके बगैर नमाज होती नहीं है, सूरे फातिहा के बगैर नमाज होती नहीं है। अब वो हम सूरे फातिहा पढ़ने लगते हैं, इसके बाद औज़ बिल्लाह पढ़ के बिस्मिल्लाह पढ़कर हम सूरे फातिहा पढ़ने लगते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्लाह की तारीफ करते हैं कि जो तमाम जहानों का रब है। और इसी के बारे में यही सूरे फातिहा के बारे में हदीस कुदसी है कि जब भी बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे बंदे ने मुझे अपना रब माना है। फिर जब कोई बंदा कहता है अर्रहमान अर्रहीम, यानी बहुत रहमत वाला बड़ा मेहरबान है, तो फिर अल्लाह ताला फिर उसका जवाब देते हैं कि हमको रहमान और रहीम उसने माना है। मालिकी यौमिद्दीन में भी अल्लाह ताला इसी तरह जवाब देते हैं। और मालिकी यौमिद्दीन का मतलब होता है, दीन यहाँ पर दीन का मतलब होता है आखिरत, जजा का दिन, हिसाब किताब के दिन को दीन कहा गया है यहाँ पर। वो मालिक है यौमिद्दीन, हिसाब किताब के दिन का वो मालिक है। फिर हम कहते हैं पूरे खुशू खुजू के साथ, पूरे उसकी तरफ मुतवज्जा होकर, पूरे अदब के साथ
یہ سوچ کر کہ وہ ہم کو دیکھ رہا ہے اور وہ سن رہا ہے، اور اس میری باتوں کا ہم جو بات کر رہے ہیں اس کا جواب دے رہا ہے، اس کو حساب کتاب کے دن کا مالک مانتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سب سے امپورٹنٹ آیت ہے، یعنی ہم اس پر اللہ تعالیٰ سے ایک طرح کا عہد کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں اس سے، پھر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ہمیں ہدایت عطا کر دے۔ پھر آگے صرف اتنا ہی بول کے نہیں رہ جاتے، پھر کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، صراط مانے ہوتا راستہ، راستہ الذین ان لوگوں کا جن پر انعمت تو نے انعام کیا علیہم ان پر، ایسے لوگوں کا راستہ تو ہمیں بتا دے، تو ہمیں دکھا دے، ایسے راستے پر تو ہمیں چلا دے جس پر تو نے اپنا فضل کیا، جس پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے اور جو بھٹکے میں ہیں ان لوگوں کا ان سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم جتنی باتیں، یہ ایک دعا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بھی اعلان ہے، اللہ تعالیٰ کی بزرگی کا اعلان ہے، سب کچھ ہے وہ، یہ سب ہم کرتے ہیں، صرف ایک بار نہیں کرتے ہیں، ہر رکعت میں ایک بار پڑھتے ہیں، اور کتنی رکعتیں دن بھر میں ہم پڑھتے ہیں، اتنی رکعتوں میں اللہ تعالیٰ سے انہی سب باتوں کو اقرار کرتے ہیں۔ پھر ہم آمین کہتے ہیں، یعنی خدایا ایسا ہی ہو، یعنی مالک تو ہماری اس دعا کو قبول کر لے۔ اب اس پر کچھ سوال جواب ہو جائے سارا؟ قیام جی بھابھی، پورا اگر اگر کمپلیٹ ہو جائے پھر مگر کیا؟ سنیا 4:20 ہاں ہو گئے ہاں تو قیام ہاں، کمپلیٹ ہو جائے، اس کے بعد اینڈ میں ہی سوال جواب کر لیتے ہیں۔ اچھا ٹھیک اچھا ہے ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد پھر ہم کیا کہتے ہیں، پھر ہم قرآن کی یہ تو دعا پڑھتے ہیں، پھر ہم کچھ بھی قرآن کی کہیں سے بھی کم سے کم 3 آیتیں پڑھتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ ایک سورہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنا بھی قرآن چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم ہم 3 آیتیں پڑھتے ہیں۔ اس میں جو چھوٹی چھوٹی سورے ہیں جن کو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، جو قرآن اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا ہے، جس رحمان نے ہم کو قرآن سکھایا ہے، اسی قرآن کو ہم دہراتے ہیں، اس میں پڑھتے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی سورے لگاتے ہیں۔ جیسے اگر ہم والعصر ہم نے لگایا، اتنی چھوٹی سورے اور اتنی امپورٹنٹ سورے ہیں، اور روزانہ ہر رکعت میں اگر ہم یہ سورے بھی لگا لیتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا ہم سنتے ہیں، تو دیکھیے اس میں کتنی بڑی بات آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورے میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ تمام انسان، زمانے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہے، تمام انسان گھاٹے میں ہے، تمام انسان نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیے اچھے، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق پر چلنے کی ہدایت کی، اور پھر حق پر ثابت قدم رہنے کے لیے تلقین کیا، یعنی صبر کی تلقین کی۔ اتنی چھوٹی سی سورہ ہے، لیکن ہم بات کتنی بڑی ہم نے یہاں کتنی بڑی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ صرف وہی لوگ کامیاب ہیں جو لوگ یہ 4 چیزیں کرتے ہیں۔ تو ہم کو یہ 4 چیزیں کرنا ہے، ایمان لانا ہے، ایمان تو ہم لے آتے ہیں بہت آسانی سے، زبان سے اقرار کر لیتے ہیں، لیکن صرف زبانی اقرار سے نہیں ہوتا ہے، اس پر ہم کو عمل کرنا پڑے گا، جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں اس پر عمل کرنا ہوگا، نیک عمل کرنا ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہم کو ایک دوسرے کو حق پہ چلنے کی ہدایت بھی دینا ہے، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا ہے کہ یہ حق ہے، یہ حق ہے، خود بھی حق کرنا ہے اور دوسروں کو بھی حق بتانا ہے، اور صبر کرنا ہے خود بھی اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنا ہے۔ تو اسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ قرآن جو اس نے ہم کو سکھایا ہے اپنی پیار میں، محبت میں، انسانیت کی بھلائی کے لیے جو اس نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس قرآن کو ہم دہراتے رہیں اور ہم سمجھتے رہیں
اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں، ہم بار بار دہراتے رہیں، یعنی ہم بھولے نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جو پیغام ہم کو دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کو بھولے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد صرف یہی ہے، ایک ایسی جماعت تیار ہو پوری، جو ایمان والی ہو، جو اچھے عمل کرنے والی ہو، جو حق پر قائم ہو، اور جو ایک دوسرے کی مدد کرنے والی ہو، ایک ایسی جماعت قائم ہو۔ اور یہی بات ہم کرتے ہیں جب ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں، تو دراصل یہی بات ہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی ایسی کتنی ایسی سوریں آتی ہیں، جیسے سورہ معون ہے، اس میں بھی کتنی اچھی بات ہوتی ہے اگر ہم اس کے معنی کو سمجھ کر پڑھیں۔ یا رایت الذی یکذب بالدین، تم نے دیکھا کہ جو شخص روز جزا کو جھٹلاتا ہے وہ کیسا آدمی ہے؟ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، وہ مسکین کو کھانا کھلانے تو درکنار رخصاتا بھی نہیں ہے کہ غریب کو کھانا کھلا دے۔ تو پھر اور نماز کے لیے ہے، جو نماز پڑھتے ہیں نا، ایسے نماز جو پڑھتے ہیں کہ جو غفلت ایسے نماز پڑھتے ہیں جیسے وہ نماز نہیں پڑھ رہے، دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہی والی بات ہے جو ابھی سنیا نے 5 اسٹیج بتائے، اور پہلا والا اسٹیج جو ہے نماز کا، وہی والی اسٹیج کی بات یہاں پر ہے کہ بربادی ہے ویسے ہی مسلمین کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن نماز سے ایک دم دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، دل مطلب ان کے غفلت میں ہے، محض دکھاوا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غور نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی سوریں ہیں جن کے معنی ہمارے ذہن میں ہر وقت رہیں، اور ہم ان کے معنی کو سمجھ بوجھ کے دہراتے رہیں۔ تو ایسی چھوٹی چھوٹی سوریں اگر ہم دیکھتے ہیں، جیسے سورہ ہمز ہے، تو سورہ ہمز کو بھی ہم نے دیکھا کہ کتنے اس میں کیا ہم کو سبق ملتا ہے۔ یہ سبق ملتا ہے کہ وہ آدمی کے حال پر وہ آدمی کتنا بڑا گنہگار، اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے کتنی بڑی تباہی ہے، جو کیا کرتا ہے، جو عیب چینی کرتا ہے، ہمس کرتا ہے، لومس کرتا ہے، جو کسی کے عیب نکالتا ہے، آوازیں کستا ہے، روپے کو گن گن کر رکھتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، لیکن یہ مال تو ہمیشہ اس کے پاس نہیں رہے گا، تو اس کو پھر کتنی بڑی سزا ملنے والی ہے، وہ یہ سب سوچتا ہے۔ تو اس طرح ہم اگر قرآن کی چھوٹی چھوٹی جو سوریں ہیں ان کے معنی کو یاد کریں، اور جیسا کہ ہم لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ کتنی سوریں بہت تفصیل سے سمجھ چکے ہیں، جیسے سورہ ہمز کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے کافی تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ سورہ اثر کا ہم لوگ ہمیشہ تذکرہ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں صحابی جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو ایک دوسرے کو جب تک کہ یہ سورہ سنا نہیں دیتے تھے تب تک کہ الگ نہیں ہوتے تھے، جدا نہیں ہوتے تھے، تو لیکن ان کی زبان عربی تھی، وہ جو کچھ کہتے تھے دل سے کہتے تھے، اور جس کو سناتے تھے اس کے دل کے اندر تک وہ بات پہنچ جاتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد پھر ہم لوگ گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے جھک جاتے ہیں، بالکل پیٹھ کو سیدھی کر کے، اور پھر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، پھر اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہت بڑا ہے، بہت بزرگ ہے، پھر سیدھے کھڑے ہوتے ہیں وہاں سے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے، سن لی اس شخص کی بات جس نے اس کی تعریف کی۔ اور پھر اس کے بعد پھر ہم سجدے میں جاتے ہیں، اور سجدے میں پھر اللہ تعالیٰ کی کو بڑا مانتے ہیں، اس کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں سبحان، سجدے میں رکوع میں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار جو بڑا بزرگ ہے۔ تو سجدے میں ہم گرتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار جو سب سے بالا تر ہے۔ اور اسی طرح سے اپنی جب 2 رکعت نماز ختم کرتے ہیں تو پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھ کر ہم پھر کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات پڑھتے ہیں۔ اور دیکھیے التحیات میں ہم کیا کہتے ہیں، اور التحیات میں ہم بھابھی ہم کس کو چیز لگ رہا ہے کہ بس یہیں تک چھوڑ دیجیے، ڈسکشن اور دعا ہو جائے بس گی، 5 بج جائے گا۔ بس نہیں، بس تیار تو التحیات اور درود کے بعد وہ معنی تو بتا ڈیٹیل کر سے پھر نہیں، اس کو بہت ڈیٹیل سے ہوگا نا، رکوع سجدہ وہ تو ڈیٹیل سے جب ہوگا، لیکن ابھی تو پورا ایک خاکہ بیان کرنا ہے، نماز اچھا کا ایک ٹھیک خاکہ تو ابھی سامنے آ جانا چاہیے نا۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو ہم تو تو ہم پھر التحیات پڑھتے ہیں۔ تو التحیات میں کہتے کیا ہیں، اور اتنی مطلب آسان ہے اس کے معنی
پہلے بہت مشکل لگتے تھے، جب ہم لوگ بغیر سوچے سمجھے یہ پڑھتے تھے تو ہمارے بہت مشکل لگتے تھے. اس کے بعد جب ہم نے دیکھا، غور کیا اس پر کہ یہ 3 لفظ آتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ 3 لفظ ہیں ایسے جس میں کیا ہوتا ہے کہ التحیات یعنی ہم زبان سے جو کچھ کہتے ہیں، ہماری زبانی عبادتیں، ہمارے منہ سے کہی ہوئی عبادتیں، التحیات. اس کے بعد ہے والصلوات، اور ہماری تمام بدنی عبادتیں. ہم اپنے بدن سے، ایک زبان سے بھی ہم لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کی نا. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایسے کلمے ہیں جو میزان پر ترازو میں بہت وزن رکھیں گے اور زبان پہ بہت ہلکے ہیں. تو یہ میری زبان کی عبادت ہوئی. پھر ہم کہتے ہیں والصلوات یعنی ہماری بدنی عبادتیں. ہماری بدنی عبادتیں، ہم نماز جو پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، یا ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ ہمارے بدن کی عبادت ہے، بدن سے وہ عبادت کرتے ہیں. پھر والطیبات، اور پھر ہماری تمام مالی عبادتیں جو ہم لوگ مال خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں. اور جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو اس میں سب مل کے اس میں تو تینوں عبادتیں مل جاتی ہیں، زبانی بھی مل جاتی ہیں، بدنی بھی مل جاتی ہیں، اور مالی بھی مل جاتی ہیں. وہ تینوں عبادتیں حج میں ہوتی ہیں ہماری. پھر ہم کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ہم کہتے ہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ان پر رحمت کی ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. اے نبی، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں. اس کے بعد پھر کہتے ہیں السلام علینا، اور ہم پر بھی برکتیں اور رحمتیں ہوں، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تمام نیک بندوں پر. رسول اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں، پھر اپنے پر بھیجتے ہیں، پھر تمام نیک بندوں پر اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں. پھر کیا کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. جو کلمہ شروع سے شروع ہو رہا ہے، اذان سے جو الفاظ شروع ہوئے تھے وہ یہاں پر پھر دہرائے جا رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں، ہر آدمی جو نماز میں رہتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کہتا ہے اشہد، میں گواہی دیتا ہوں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے رسول ہیں. پھر ہم لوگ درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ اپنی رحمت بھیج دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل پر، جیسے کہ تو نے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے کہ تو نے رحمت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر، ان کے آل پر. انکا حمید مجید، یقیناً تو تعریف کے قائل، بہت تعریف کے لائق اور بہت بزرگی والا ہے. اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکت بھیج دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور ان کے آل پر، کما بارکت جیسے کہ تو نے برکت بھیجی علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. انکا حمید مجید، یقیناً. اور یہ پڑھنے کے بعد پھر ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، کوئی بھی دعا پڑھ لیتے ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دعا پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں. اور جب سلام کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم داہنی طرف بھی کہتے ہیں اور پھر بائیں طرف بھی مڑ کر تمام حال جو بھی ہوتے ہیں، اگر ہم اکیلے ہوتے ہیں تو فرق ہوتے ہیں تو سلام سلام. اور یہ بھیجنے کے بعد پھر کیا مطلب